السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ تمامی حضرات کو یہ بات معلوم ہوگی کہ جب سے افغانستان سے طالبان کے سربراہ امیر متقی نے ہندوستان میں قدم رکھا اور وہاں سے ان کا سفر دیوبند کے لیے بھی ہوا، تو یہاں کے بعض نیوز چینلوں کے اینکر کو مرچی لگ گئی، جس کی وجہ سے طرح طرح کی ارگنل باتیں، الٹی سیدھی گفتگو کرنی شروع کی، اور ایک طریقے سے ان کی گفتگو اور بیان کو سنیں گے تو ایسا لگے گا کہ وہ دارالعلوم دیوبند ہی پہ الزام ڈال رہا ہے کہ طالبان کو انہوں نے دعوت دیا تھا۔ میں اس ویڈیو پہ تبصرہ کروں گا، اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے آپ حضرات یہ ویڈیو کو بغور سنیں۔ افغانستان کا اندرونی چہرہ امیر خان متقی بھارت آیا ہے، اس کا کارکرم ہے دیوبند مدرسے کا دورہ، یعنی وہ دیوبند جہاں سے طالبان کی ویچارک جڑیں نکلی۔ سوال یہ ہے کہ کیا بھارت اپنی پوتر بھومی کو طالبانی پرچار یاترا کا منچ دینے کے لیے تیار ہے؟ کیا بھارت کی دھرتی پر اس وچار دھارا کو سنمان ملے گا جس سے بامیان کے بدھ اڑا دیے گئے، جس نے سکھوں کو نکال دیا گیا، ہندوؤں کے مندر توڑ دیے گئے اور عورتوں کو جنجیریں کس دی گئی؟ یہ کوئی سادھارن یاترا نہیں ہے، یہ ویچارک پنرستھاپنا کی سازش ہے۔ طالبان چاہتا ہے کہ دیوبند پھر اس کا ویچارک پریوگ شالہ بنے تاکہ بھارت میں بھی ملا شاسن کی سوچ جڑیں مضبوط کی جا سکے۔ بھارت کو راجنیک نہیں، راشٹر نائک درشٹی سے سوچنا ہوگا، صاف سندیش دینا ہوگا۔ یہ دیش رام، بدھ اور وویکانند کا ہے، طالبان کا نہیں، اور اس لیے آج یہی پکار ہے، طالبان منتری کو دیوبند جانے سے روکو۔ میرے اس مانگ کا آپ سمرتھن کرے، اس کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ سدرشن نے جب بھی اس پرکار کی اپیلیں کی ہیں، آپ سڑک پر آئے ہیں، اور ویسے بھی دلی سے دیوبند تک جانا ہے، یہ بھی دھیان رکھیں۔ جی ہاں، آپ نے 1.5 منٹ کی تقریباً اس ویڈیو کلپ کو سنا۔ یہ مہاشے سدرشن ٹی وی کا اینکر ہے، اور غالباً اس کی استھاپنا بھی انہوں نے ہی کی ہے، اس کا مینجمنٹ یہی سنبھالتا ہے۔ اس کا کام فقط اور صرف اتنا ہے کہ ہندوستان کے اندر لوگوں کے درمیان نفرت کیسے پھیلایا جائے، لوگوں کو ورغلایا کیسے جائے، لوگوں کے درمیان تشدد برپا کیسے کیا جائے، لوگوں کو ایک دوسرے سے بھڑایا کیسے جائے، ہندو مسلمان کی جو آپسی اتحاد اور بھائی چارگی ہے اس میں خلیش کیسے ڈالا جائے، اس کو الگ الگ کیسے کیا جائے، دونوں کو آپس میں ٹکرا کیسے دیا جائے، یہ مہاشے کا کام صرف اتنا ہی ہے۔ اس لیے آپ یہ گفتگو میں سنیں کہ وہ ہندوستان آ رہا ہے، ہندوستان سے دیوبند جائے گا، ان کی بھائی چارگی اور ان کے سوچ کو وہاں سے پنپنے نہیں دے گا، ہندوستان اپنا پلیٹ فارم نہیں دے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ دارالعلوم دیوبند کی دعوت پر آیا ہے یا حکومت کا سرکاری مہمان ہے؟ جب حکومت کا سرکاری مہمان ہے، سرکار نے اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا ہے، یہاں آ کر انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، یہاں کے وزیر خارجہ سے، وہاں سے ودیش منتری سے گفتگو کیا ہے، وہاں سے ان کا شیڈول تیار، اور وہ مہاشے آخری میں دھمکی بھی دے رہا ہے کہ آپ کو دلی سے دیوبند کا سفر بھی کرنا ہے، یا اصل میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ دلی سے دیوبند کا جو سفر ہوگا اس بیچ میں اس پر حملہ ہونی چاہیے، اس کو ٹارگٹ بنانی چاہیے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ مہاشے جو ہے سدرشن ٹی وی کا اینکر، اس کو ہندوستان سے تکلیف ہے، ہندوستان کے مسلمانوں سے تکلیف ہے، یا ہندوستان کے اتحاد و اتفاق سے تکلیف ہے، یا ہندوستان کی مثل انصار، ہندوستان کی جو
معیار ہے. ایک ساتھ رہنا، ہر دھرم، ہر ملت، ہر مذہب اور قوم کو ایک ساتھ رہنا، ان سے ان کو تکلیف ہے. کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جب بھی اس طریقے کا کوئی مومنٹ ہوتا ہے جہاں پہ سرکاری وفد ہو، سرکاری عہدہ ہو، سرکاری طور پر ملک کا دو ملکوں کے درمیان اتحاد ہو رہا ہو، آپس میں محبت ہو رہی ہو، ایک دوسرے سے معاونت کا معاملہ چل رہا ہو، ایسے وقت میں یہ نفرتی چنٹو آگے آتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو کام صلح صفائی سے ہو سکے، جو کام شانتی سے ہو سکے، اس کام میں خلش پیدا ہو، اس کام میں کے اندر نفرت پیدا ہو، اس کام کے اندر لڑائی یا جھگڑے کی نوبت آئے. یہ اینکروں کا کام یہی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نیوز جو ہوتا ہے اور جرنلسٹ جو ہوتے ہیں وہ جمہوریت کے چوتھے استمبھ ہوتے ہیں، لیکن اگر ایسے استمبھ ہونے لگے، ایسے پیلر ہونے لگے اور ایسے وقار کے اینکر ہونے لگے جو صرف نفرت کو پروسا جائے، صرف نفرت کی بات کرے، صرف نفرت کو پھیلائے، اپنے ایجنڈے کے خاطر کام کرے، جو ایک دوسرے کو دور کرے، تو یاد رکھیے یہ ہمارے ملک کی مفاد میں بہتر نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کی سالمیت کے لیے بھی بہتر نہیں ہے، یہ ہمارے ملک کے ترقی کے لیے بھی بہتر نہیں ہے. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ حکومت ہند سے ہے کہ ایسے اینکروں پر بین لگایا جائے، ایسے اینکروں کو اوپر کارروائی کی جائے، قانونی کارروائی کی جائے، تاکہ ایسے لوگوں کو معلوم چلے کہ اگر ہم قانون کے خلاف جاتے ہیں، حکومت کے خلاف جاتے ہیں، جو سرکاری سطح کا کوئی معاملہ ہو، ایسے وقت میں نفرت پھیلانا کتنا بھاری پڑتا ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تمام اسی شے پر اسی انداز سے کام ہو رہے ہیں. وہی کام کرنے کے لیے پروپیگنڈے کا فنڈ دیا جاتا ہے، اسی لیے وہ لوگ کام کرتے ہیں. اس لیے ہماری گزارش ہے حکومت ہند سے کہ ہماری بات کو وہاں تک پہنچایا جائے اور اس طریقے کے اینکروں پر بین لگایا جائے. آپ حضرات جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کا اس تعلق سے کیا خیال ہے؟ ایسے اینکروں پر بین لگنی چاہیے یا نہیں لگنی چاہیے؟ اگر لگنی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں آ کر کے بتلائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلوم چل جائے کہ نفرتی لوگ ہیں. ایسے اینکروں سے اپنے آپ کو بچائیں، اپنے گھروں کو بچائیں تاکہ ہمارے گھروں میں نفرت نہ پھیلے، ہمارے گھروں کے امن و شانتی میں بگاڑ پیدا نہ ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کے اتحاد و اتفاق کو قائم و دائم رکھے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.